TNN ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں ادیبہ خان۔ امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا ایک توسیع شدہ فوجی معاہدے پر آگے بڑھ رہے ہیں، جبکہ ماہرین متنبع کر رہے ہیں کہ اس گروپ سے کینیڈا کا اخراج ایک بڑے مسئلے کی نشاندہی کرتا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا ایک توسیع شدہ فوجی معاہدے پر آگے بڑھ رہے ہیں، جبکہ ماہرین متنبع کر رہے ہیں کہ اس گروپ سے کینیڈا کا اخراج ایک بڑے مسئلے کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس ملک کو اس کے دوست کس طرح سمجھتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن، برطانوی وزیر اعظم رشی سونک اور آسٹریلوی رہنما اینتھونی البانیز پیر کو سان ڈیاگو میں ایک بحری اڈے پر موجود تھے تاکہ سہ فریقی معاہدے کے اگلے اقدامات کی توثیق کی جا سکے، جسے تینوں ممالک کی شمولیت کے بعد اوکوس کہا جاتا ہے۔ ان اگلے اقدامات میں انڈو پیسفک خطے میں چین کے اقدامات کے بارے میں بڑھتے ہوئے خدشات کے جواب میں جوہری توانائی سے چلنے والی آبدوزوں کے بیڑے کو تیار کرنے میں آسٹریلیا کی مدد کرنے کے امریکی اور برطانوی منصوبوں کو باقاعدہ بنانا شامل ہے۔ ٹروڈو حکومت نے کینیڈا کے لیے اوکوس کی اہمیت کو کم کرتے ہوئے کہا ہے کہ کینیڈا جوہری طاقت سے چلنے والی آبدوزوں کی مارکیٹ میں نہیں ہے، یہاں تک کہ دوسروں نے اس معاہدے سے اس کی عدم موجودگی پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ کینیڈا کی مسلح افواج کے ایک سینئر کمانڈر وائس ایڈمرل باب آچرلونی نے کینیڈین پریس کو بتایا کہ انہیں اس بات کی فکر ہے کہ کینیڈا کو اس کے 3 قریبی اتحادیوں کی طرح جدید ٹیکنالوجی تک رسائی حاصل نہیں ہے۔ کینیڈا کے اخراج کو کچھ لوگ مزید ثبوت کے طور پر دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اتحادیوں کو یقین نہیں ہے کہ اوٹاوا گزشتہ سال کے آخر میں ایک نئی ہند بحر الکاہل حکمت عملی کے اجرا کے باوجود چینی عزائم کے خلاف پیچھے ہٹنے میں سنجیدہ ہے۔ انڈو پیسفک علاقے میں رونما ہونے والے واقعات کی رفتار کی وجہ سے ہمارے شراکت دار بنیادی طور پر ایک واضح سمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کینیڈا نے اپنی انڈو پیسفک حکمت عملی جاری کی ہے۔ اس وقت ملک کو جو مصیبت درپیش ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس حکمت عملی ہونے کے باوجود اس نے یہ فیصلہ نہیں کیا ہے کہ وہ ہند بحر الکاہل کے علاقے میں کیا کرنا چاہتا ہے۔ کینیڈا کی حکمت عملی چین کے ساتھ محاذ آرائی اور تعاون کے درمیان توازن قائم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ کینیڈا چین کو گہرے اختلاف کے علاقوں میں چیلنج کرے گا، جبکہ مشترکہ مفاد کے شعبوں جیسے ماحولیاتی تبدیلی پر مل کر کام کرے گا۔ دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا سبھی اپنی قومی مجموعی پیداوار کا 2% یا اس سے زیادہ دفاع پر خرچ کر رہے ہیں، جبکہ کینیڈا میں یہ 1.3% سے بھی کم ہے۔ ان کے پاس نئی آبدوزیں بنانے کے ٹھوس منصوبے بھی ہیں، جبکہ کینیڈا نے ابھی تک رائل کینیڈین بحریہ کے 4 مصیبت زدہ وکٹوریہ کلاس جہازوں کو تبدیل کرنے کا عہد کرنا ہے۔ ایک نیا بیڑا بنانے یا خریدنے کے منصوبوں پر کام شروع کرنے دیں۔ کینیڈین فوجی کمانڈر بشمول چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل وین آئر نے بار بار آبدوزوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ نیشنل کونسل آف کینیڈین مسلم ٹورنٹو پولیس سے TTC پر مبینہ نفرت انگیز جرم کی تحقیقات کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ نیشنل کونسل آف کینیڈین مسلمز ٹورنٹو پولیس سے TTC پر مبینہ نفرت انگیز جرم کی تحقیقات کا مطالبہ کر رہی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق تقریباً 5 بجے شام 9 مارچ کو وان میٹروپولیٹن سینٹر اسٹیشن اور فنچ ویسٹ اسٹیشن کے درمیان چلنے والی ٹرین میں حجاب پہنے ایک خاتون کو مبینہ طور پر ایک چاقو بردار شخص نے دھمکی دی تھی۔ NCCM نے کہا کہ خاتون نے کئی سب وے کاروں میں دوڑی جب تک کہ ایک راہگیر نے ٹرین پر ایمرجنسی الارم نہیں بجایا۔ متاثرہ خاتون کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ میں ابھی کچھ دوستوں سے ملنے کے لیے سپاڈینا اسٹیشن جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ان تمام لوگوں کے سامنے پبلک ٹرانزٹ پر ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ جس لمحے میں نے اسے چاقو نکالتے ہوئے دیکھا، میں بھاگی یہاں تک کہ میری سانس ختم ہو گئی اور ایک اجنبی نے میری مدد کی۔ میں اپنی زندگی میں کبھی اتنا خوفزدہ نہیں ہوئی۔ مجھے امید ہے کہ پولیس اس شخص کو تلاش کر کے اسے اپنی تحویل میں لے گی اور اس کی مدد کرے گی تاکہ وہ دوبارہ کسی دوسری مسلمان عورت کے ساتھ ایسا نہ کرے۔ NCCM نے رپورٹ کیا کہ مشتبہ شخص کی طرف سے مسلمانوں اور اسلام کے بارے میں کئی سوالات پوچھے گئے اور اس شخص نے اپنے بیگ سے ایک بڑا چاقو نکالنے سے پہلے مبینہ طور پر متاثرہ سے کہا کہ تم جانتی ہو کہ ہم تم جیسے لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ NCCM ٹورنٹو پولیس سے اس واقعے کی تحقیقات کرنے کو کہہ رہا ہے کیونکہ TTC پر حملوں کا حالیہ سلسلہ تشویشناک ہے، جس میں عوامی آمد و رفت میں تبدیلی اور حفاظت کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس واقعے سے آگاہ ہیں اور فی الحال TTC کیمرے کی فوٹیج کا جائزہ لینے سمیت تحقیقات کر رہے ہیں۔ ٹورنٹو پولیس کا کہنا ہے کہ اس کے نفرت انگیز جرائم کے یونٹ کو بھی مطلع کیا جا رہا ہے اور ضرورت پڑنے پر تفتیش کرے گی۔ ٹورنٹو پولیس TTC پر اضافی گشت ختم کر رہی ہے۔ شہر کے ٹرانزٹ سسٹم پر تشدد کو روکنے میں مدد کے لیے یہ اقدام متعارف کرائے جانے کے تقریباً
2 माह बाद ये फैसला किया गया है। टोरंटो पुलिस ने कहा कि अफसरान ट्रांजिट सिस्टम पर नजर आएंगे, लेकिन वो पहले से ही ड्यूटी पर होंगे और अपने मामूल के औकात में काम करेंगे। कई हाई प्रोफाइल हमलों के बाद हिफाजती खदशात के पेश नजर जनवरी के आखिर में पुलिस के गश्त को आर्जी तौर पर बढ़ा दिया गया था। कैनेडियन सूबे ओंटारियो की हुकूमत ने रिमोट वर्कर्स को फारिग करने वाली कंपनियों के लिए नए कवानीन तजवीज़ कर दिए हैं। कैनेडियन सूबे ओंटारियो की हुकूमत ने रिमोट वर्कर्स को फारिग करने वाली कंपनियों के लिए नए कवानीन तजवीज़ किए हैं। कैनेडियन सूबे ओंटारियो हुकूमत रोजगार के कवानीन में एक अपडेट की तजवीज़ कर रही है जो दूर दराज के मुलाजमीन को बरतरफी के नोटिस का हकदार बनाएगी। मुजवज़ा तब्दीलियाँ जिनका ऐलान पीर को किया गया, रिमोट वर्कर्स को मुसलसल 8 हफ्तों के कम अज़ कम बरतरफी के नोटिस के लिए अहल बनाएगी, या जब दफ्तर में मुलाजमीन के तौर पर तनख्वाह के बदले में बड़े पैमाने पर बरतरफी होती है। ओंटारियो के वजीर मेहनत मॉन्टी मैक नॉटन ने पीर को एक बयान में कहा कि किसी भी अरब डॉलर की कंपनी को अपने दूर दराज के मुलाजमीन के साथ दूसरे दर्जे का सलूक नहीं करना चाहिए, चाहे आप रोजाना काम पर जाते हैं या नहीं। इस बात का तयन नहीं करना चाहिए कि आप पर क्या वाजिबुल अदा है। फिलहाल ओंटारियो का एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड्स एक्ट इस वक्त लागू होता है जब इस्टेब्लिशमेंट में 50 या उससे ज़ायद मुलाजमीन को 4 हफ्ते की मुद्दत के अंदर फारिग कर दिया जाता है और उन्हें 8, 12 या 16 हफ्तों के नोटिस का हकदार बना दिया जाता है। जब बड़े पैमाने पर बरतरफी की बात आती है तो रिमोट वर्कर्स को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता है, क्योंकि सूबे के मौजूदा लेबर कवानीन में उन्हें तस्लीम नहीं किया जाता है। नतीजे के तौर पर कंपनियां रिमोट और दफातर के मुलाजमीन के दरमियान बरतरफी को तकसीम कर सकती हैं ताकि बड़े पैमाने पर बरतरफी की तारीफ पर पूरा न उतर सके। अगर मंजूर हो जाता है तो नया कानून दूर दराज के कारकुनों को वसी पैमाने पर बरतरफी की सूरत में दफ्तर में मौजूद कारकुनों की तरह तहफ़्फ़ुज़ात देकर इस मौजूदा खला को दूर कर देगा। ये तजवीज़ इस्टेब्लिशमेंट की तारीफ को वसी करेगी ताकि दूर दराज के मुलाजमीन को शामिल किया जा सके और ऐसा करते हुए उन्हें इसी आला दर्जे की बरतरफी के नोटिस का हकदार बनाया जाए। मुजवज़ा कानून साजी ओंटारियो हुकूमत के वर्किंग फॉर वर्कर्स एक्ट का हिस्सा है, जिसने मुलाजमीन को दफ्तर से राब्ता मुनक़ता करने में मदद की है और आजरों को अपने अमले को ये बताने पर मजबूर किया है कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक तौर पर निगरानी कैसे की जा रही है। जनूबी कोरिया और अमेरिका ने पिछले 5 बरस के दौरान अपनी सबसे बड़ी अस्करी मशकों का आगाज़ कर दिया है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। जनूबी कोरिया और अमेरिका ने पिछले 5 बरस के दौरान अपनी सबसे बड़ी अस्करी मशकों का आगाज़ कर दिया है, जिस पर शुमाली कोरिया ने एक रोज़ कबल ही शदीद एहतजाज करते हुए खुले समंदर में आबदोज़ से 2 मिसाइलों को दाग कर किया था। आलमी खबररसा इदारे के मुताबिक जनूबी कोरिया और अमेरिका की फौजी मशकें 11 रोज़ तक जारी रहेंगी। उनका मकसद शुमाली कोरिया की जारहियत में इजाफे के सद्देबाब के लिए तैयारी करना है। इन मशकों में फ्रीडम शील्ड 23 नामी कंप्यूटर सिमुलेशन और कई मुश्तरका फील्ड ट्रेनिंग मशकें शामिल हैं, जिन्हें इज्तिमाई तौर पर जंगी शील्ड FTX कहा जाता है। जनूबी कोरिया की तरफ से अमेरिका या दीगर ममालिक के साथ फौजी मशकों से शुमाली कोरिया को बहुत तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। वो इन मशकों को अपने मुल्क पर कब्जे के मुतरादिफ समझता है। गुज़िश्ता हफ्ते मुश्तरका फौजी मशक का ऐलान होते ही शुमाली कोरिया के हुक्मरान किम जोंग उन ने अपने फौजियों को हुक्म दिया था कि वो हरीफों की जंगी तैयारियों की चालों को पसपा करने के लिए तैयार रहें। इस बयान के 2 रोज़ बाद शुमाली कोरिया ने मशरकी साहिल के करीब एक आबदोज़ से 2 क्रूज़ मिसाइलों के दागे थे और उसे जनूबी कोरिया और अमेरिका की फौजी मशकों के लिए इंतबाह करार दिया था। मशकों के आगाज़ से कबल जनूबी कोरिया और अमेरिका ने मुश्तरका बयान में कहा था कि कंप्यूटर सिमुलेशन को शुमाली कोरिया के बढ़ते हुए जौहरी खतरात और दीगर बदलते हुए सिक्योरिटी माहौल के दरमियान इत्तेहादियों की दिफाई और जवाबी सलाहियतों को मजबूत करने के लिए डिज़ाइन किया गया। बयान में कहा गया था कि ये फौजी मशक फील्ड मशकों के सबसे बड़े पैमाने फॉल ईगल तक जाएंगी, जो आखिरी बार 2018 में मुनक्किद हुई थी। यानी 5 बरसों में दोनों ममालिक की यह सबसे बड़ी फौजी मशक होगी। अमरीकी फौजी के एक अलहदा बयान में कहा गया था कि फील्ड मशकों का मकसद दोनों फौजों के फिजाई, बर्री, बहरी, खलाई, साइबर और खुसूसी ऑपरेशंस में ताउन को बढ़ाते हुए हिकमत अमली, तकनीक और तरीक़ेकार को बेहतर बनाना है। मुत्तहदा अरब इमारात के शहर दुबई में अफगानिस्तान के कौंसल खाने को तालिबान हुकूमत के हवाले कर दिया गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। मुत्तहदा अरब अमारात के शहर दुबई में अफगानिस्तान के कौंसल खाने को तालिबान हुकूमत के हवाले कर दिया गया। सियासी तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि मुत्तहदा अरब अमारात का ये इक़दाम मुस्तक़बिल करीब में ख़ित्ते और उससे बाहर के
مزید ممالک کے طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کی راہ ہموار کرے گا۔ طالبان حکومت امارت اسلامیہ افغانستان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ دبئی قونصل خانے کا کنٹرول حاصل کرنا طالبان حکومت کی بڑی سفارتی کامیابی ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق متحدہ عرب امارات نے طالبان حکومت کو دبئی میں قونصل خانہ کھولنے کی اجازت دے دی، جس کے بعد امارت اسلامیہ افغانستان نے عبدالرحمان فدا کو دبئی میں قائم مقام قونصلر تعینات کر دیا۔ طالبان حکومت کی جانب سے تعینات کیے گئے عبدالرحمان فدا بطور قونصلیٹ جنرل کا چارج ڈی افیئر کا عہدہ موجودہ افغان قونصل جنرل مسعود احمد عزیزی سے لے کر 23 مارچ سے سنبھالیں گے۔ خیال رہے کہ متحدہ عرب امارات سے قبل ایران، چین، روس، ترکی اور پاکستان طالبان سفارتکاروں کو افغانستان کے سفارت خانے اور قونصلیٹ جنرلز کے نمائندے کے طور پر قبول کر چکے ہیں۔ اگرچہ عالمی برادری نے طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے یہ ممالک سرکاری طور پر طالبان سفیروں کو اسناد نہیں دے سکتے، اس لیے طالبان حکام کے ساتھ رابطہ رکھنے کے لیے طالبان سفارتکاروں کو قونصل خانوں میں ذمہ داریاں سنبھالنے کی اجازت دی ہے۔ عالمی برادری بالخصوص مغربی ممالک نے طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کو افغانستان میں انسانی، بالخصوص خواتین، لڑکیوں، مذہبی اقلیتوں اور طبقات کے تمام تر حقوق کی فراہمی سے مشروط کیا ہے، جس میں ان کی تعلیم، ملازمت اور حکومت میں شمولیت بھی شامل ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔